حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے اوپر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ پتھر ہے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کی غرض سے لیے آسمان سے اترا تھا، اور پہلے یہ سفید ہوا کرتا تھا، جب زمین کی فضا میں داخل ہوا تو زمین کے گناہوں کی وجہ سے یہ کالا ہو گیا۔ یہ ہے وہ حدیث جس کو مختلف رنگ میں مختلف علماء بچوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ میں نے جہاں تک تحقیق کی ہے، غور کیا ہے، ایک بات تو بڑی قطعی ہے کہ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ خانہ کعبہ عبادت کی خاطر بنایا جانے والا پہلا گھر ہے خدا کا، اور حضرت ابراہیم نے نہیں آغاز کیا تھا، حضرت ابراہیم نے اس کے کھنڈر دریافت کر کے دوبارہ تلاش کر کے وہاں سے اسی جگہ دوبارہ عمارت کی ہے، تعمیر کی ہے، ورنہ ہسٹوریکلی اتنا پرانا ہے کہ اس کی تاریخ بھی محفوظ نہیں۔ پہلی دفعہ جب خدا نے انسان کو عبادت سکھائی ہے تو خدا کا پہلا نبی جو بھی تھا، جس کو ہم قرآن کریم میں آدم کا نام دیتے ہیں، اس نے جو عمارت تعمیر کی ہے یہ ہے وہ خانہ کعبہ، یا پھر اس نے عمارت ہی کبھی نہیں بنائی ہوگی، بہرحال پہلا گھر یہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے گھر کے لیے کہاں سے پتھر اکٹھے کیے جائیں، خاص طور پر اگر ایسے علاقے میں ہو جہاں تعمیر کے پتھر زیادہ مہیا نہ ہو سکتے ہوں، تو کیا علاج کیا جائے؟ میرا یہ ذہن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تبرک کے طور پر یہ بتانے کے لیے کہ آسمانی نشان ہے یہ، اور خدا تعالیٰ اس کی تائید حاصل ہے اس گھر کو، جس طرح کہتے ہیں نا کسی بزرگ سے اینٹ دعا کروا کے لیتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں رکھنی ہے، آپ دیں اپنی اینٹ، یہ نشان رہے گا۔ اس طرح یا تو سارے پتھر میٹیورز کے ذریعے گرائے ہیں خدا نے، یا بعض پتھر کم از کم ضرور گرائے ہیں، وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے وہ ہے ایک تبرک کی اینٹ ہے کہ اس کو اس عمارت میں تعمیر کرو، نصب کرو۔ کالا ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ آسمان پر فضا میں خواہ جو بھی رنگ ہو کسی پتھر کا، جب وہ زمین میں داخل ہوگا تو فرکشن سے جل جاتا ہے، اور اگر بہت بڑا ہو تو سارا نہیں جل سکتا، زمین پر گرتے گرتے اس کا ایک بڑا حصہ بچ بھی جاتا ہے، اور زمین پر جب گرے گا تو جھلس کے اس کا رنگ کالا ہوا ہوگا۔ تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ استعارہ ہے کہ زمین کے گناہوں کی وجہ سے اس کا رنگ کالا ہو گیا، مراد اس کی یہی ہے کہ زمین میں داخل ہو کر جو فرکشن پیدا ہوئی ہے اس سے وہ پتھر کالا ہو گیا، ورنہ پہلے اس کا یہ رنگ نہیں تھا جب وہ آسمان سے اترا ہے۔ دوسرے اس استعارے کو استعمال کیوں کیا؟ استعمال اس لیے کیا کہ عبادت کے لیے جو سب سے بہتر گھر بھی بنایا جائے، اگر عبادت کرنے والے نیک اور متقی ہیں تو وہ خدا کے نزدیک سفید رہے گا، روشن رہے گا، اور اگر عبادت کرنے والے گندے ہو جائیں اور ان کا تقوی زخمی ہو جائے تو وہ خدا کے نزدیک منحوس اور کالا ہو جائے گا، خواہ اس کا نام جو مرضی رکھ دو۔ تو فرمایا حجر اسود بھی کے متعلق بھی کہ زمین میں داخل ہو کر یہ کالا ہو گیا، ایک اشتہارہ اس بات کا تھا کہ اس مکان کو رفتہ رفتہ لوگ غلط استعمال میں لے آئیں گے۔ چنانچہ جس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے اس وقت وہ شرک کا اڈا بنا ہوا تھا، یا اس سے کچھ عرصہ پہلے شرک کا اڈا بنا ہوا تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا ہے۔ تو خانہ کعبہ کا رنگ جو بھی تھا اس وقت تو وہ سفید نہیں تھا جب وہ شرک کا اڈا بن چکا تھا۔ 365 بتوں یا وہ صورتیں وہ تھیں یا بت اوزاں تھے، 365 خداؤں، فرضی خداؤں کے بت۔ تو اس لیے یہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں یہ بڑے گہرے معنی اپنے اندر رکھتے ہیں، ظاہری طور پر بھی بعض دفعہ پورے ہوتے ہیں بالکل لفظاً اور معنوی طور پر بھی پورے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ میں تو اس کو بہت عظیم شان ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا نشان سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں یہ خیال کر لینا کہ آسمان سے پتھر گرے اور زمین تک پہنچتے پہنچتے بس بھی گئے اور تعمیر میں استعمال کے قابل بھی تھے، یہ عرب میں تو ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا کبھی۔
یہ میٹیورز کا گرنا اور پھر کریٹر بنا دینا زمین میں، یہ تو اب کی سائنسدانوں کی معلومات ہیں، اس زمانے میں تو لوگوں کو پتہ نہیں تھا اس بات کا. تو یہ حدیث ہی بتاتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر تھی جسے اپنے الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. I hope you understand this translation was satisfactory. Have you understood the translation well? Yeah. I hope he was able to, whoever is translating, was able to convey properly, right. اب ادھر سے کوئی ہاتھ کھڑا ہوا تھا اپنے، ہاں تشریف آپ سے پیچھے ادھر.